الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حضرات اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، کسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ تم کو وہ اصل راستے سے ہٹا دیں گے. اسی کی اللہ رب العزت نے تم کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. ہر شخص نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے. سورہ فاتحہ یہ خلاصہ قرآن اور شفائے قرآن ہے. اس میں تمام معانی کا خلاصہ بھی آ گیا ہے اور اس کے ذریعے سے شفا بھی حاصل کی جاتی ہے. احادیث میں واضح اشارے ہیں کہ اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہو. اس سورت کے سلسلے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، تعریف کی، میری ثنا کی. پھر بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری عظمت بیان کی، میری کبریائی اور میری بڑائی بیان کی. بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان مشترکہ کام ہے. یعنی بندے کی عبادت اس کا عمل ہے اور میری خاطر وہ کر رہا ہے، گویا کہ وہ میرے لیے ہے، میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے. بندہ جب کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ناراضگی جن پر آپ کی برسی اور جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اس کلمے اور اس آیت کے سننے کے بعد، یہ دعا میرے بندے کے لیے ہے، یعنی بندے نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا اس کی قبول ہو کر رہے گی. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ چیز مل کر رہے گی. یہ حصہ میرے بندے کی خاطر ہے اور میرے بندے کو یہ چیز مل کر رہے گی. یہ ہے سورہ فاتحہ جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور حدیث قدسی میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے روایت کر کے یہ باتیں نقل فرمائی. اس میں آخری آیتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے، سیدھا راستہ دکھا دیجیے.
4 رکعت کی نماز ہے تو اس چاروں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 2 رکعت کی نماز ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 3 رکعت کی نماز ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سنتوں اور نوافل کو ملا لیجیے تو بہت بڑی تعداد ہو جائے گی۔ ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے، سیدھا راستہ دکھا دیجیے، سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ سیدھا راستہ ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا جس کی یہاں دعا مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرما دی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہے صراط مستقیم جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ شریعت کا یہ اعجاز ہے اور شریعت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جہاں وہ نظریاتی باتیں شریعت کرتی ہے وہیں عملی طور پر اس کا نظریہ اس کی مثال بھی پیش کرتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے یہ بتا دی، یہ واضح کر دیا کہ واضح راستہ اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا انبیاء ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، خاص طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اس کے فضل کے مستحق ٹھہرے۔ شہداء ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد کے مستحق ٹھہرے۔ صدیقین ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعام اور عنایت کے مستحق ٹھہرے۔ صالحین اور نیک لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق ٹھہرے۔ یعنی ان لوگوں کا راستہ جس پر انبیاء چلے، شہداء چلے، صدیقین چلے، صالحین چلے، ان کا راستہ ہمیں اپنانا ہے۔ ابھی بات واضح نہیں ہے کہ ان لوگوں کا راستہ وہ کون سے اصول ہیں، کون سے ضوابط ہیں، پھر ضابطے اور قاعدے کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ صراط مستقیم جس کو ہم مان رہے ہیں جو انبیاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے اور صدیقین کا راستہ ہے، وہ اس کے اصول کیا ہیں؟ ان اصول کو قرآن کریم کی کئی آیتوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام میں بھی ان اصول کی وضاحت کی گئی ہے، سورہ اسراء میں بھی ان اصول کی وضاحت کی گئی ہے، سورہ فرقان میں بھی ان اصول کی وضاحت کی گئی ہے، اور بھی دیگر مواقع پر صراط مستقیم کے دفعات اور ان کے ایک ایک پوائنٹ کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم کے اصول کیا ہے، اس کے دفعات کیا ہے۔ پہلا اصول ہے صراط مستقیم کا کہ شرک نہ کرنا، اللہ تشرکوا باللہ شیئا۔ شرک اگر ہوگا تو صراط مستقیم پر انسان نہیں رہ سکتا، وہ صراط الشیطان پر ہوگا، گمراہی کے راستے پر ہوگا۔ دوسرا اصول ہے صراط مستقیم کا کہ والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنا۔ والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس طرح کی دعاؤں کے ذریعے سے ان کو ایصال ثواب کیا جائے، اور بھی دیگر اعمال کے ذریعے سے۔ صراط مستقیم کا ایک اصول یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کو قتل نہ کرے، ناحق کسی پر حملہ نہ کرے، یہ صراط مستقیم کے اصول میں ہے۔ اس میں خود کو بھی مارنا آ گیا اور دوسرے کو مارنا آ گیا۔ جب دوسرے کو مارنا منع ہے تو خودکشی تو اور بھی حرام ہے۔ صراط مستقیم کے اصول میں یہ ہے کہ ناحق کسی کا مال نہ لینا، اور صراط مستقیم کے اصول میں یہ بھی ہے کہ عہد کو پورا کرنا۔ جو انسان وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، اس میں آناکانی نہ کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کے اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے۔ اسی کو خلاصے میں کہیں تو اللہ کے جو حقوق ہے وہ انسان پہچان لے اور بندوں سے متعلق جو حقوق ہے وہ پہچان لے تو گویا کہ اس نے صراط مستقیم کے اصول پر عمل کر دیا۔ ان چیزوں پر عمل کر کے انسان ایک صالح اور بہتر انسان ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں میں اگر کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی تو پھر وہ صراط مستقیم سے دور چلا جائے گا۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، صدیقین کا شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بدکاری نہ کرنا، مال نہ کسوٹنا، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا، عہد کو پورا کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، اور اگر دوسرے راستوں پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تمہیں نصیحت کی ہے، لہذا اس کا خیال رکھو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔